السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور روایت بخاری مسلم کی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے تو اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام محنت مزدوری کرے اور اجرت حاصل کر کے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر اسے اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا، وہ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ نیکی یا بھلائی کا حکم کرے۔ انہوں نے پوچھا، اگر وہ بھی نہ کر سکے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے۔ پچھلی 3-4 باتیں اس حدیث میں ہیں، 4-5 باتیں، 3-4 باتیں آپ سن چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ یہ آخری والی بات تھی۔ سلسلہ چل رہا ہے درس کا کہ مختلف طرق ہیں، مختلف راستے ہیں ثواب حاصل کرنے کے، نیکیاں اجر حاصل کرنے کے لیے کئی چھوٹے بڑے طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنا کر اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں واقعے کی شکل میں ہے، اور بڑی اہم بات ہے جو لاسٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ کیا فرمایا؟ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی اس مفہوم کی گزری ہے، مگر لاسٹ والی بات نہیں تھی۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول اگر کوئی صدقہ کر نہ سکے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کرے؟ آپ نے کیا کہا؟ محنت کرے، مزدوری کرے، کمائے، اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور اسی میں سے کچھ تھوڑا بہت کرے۔ کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو کہا کہ کسی مصیبت زدہ پریشان حال، کوئی تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی کچھ مدد کر دیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے، کوئی ایسا بھی نہ کر پائے تو آپ نے کیا فرمایا؟ بھلائی کا حکم کرے، برائیوں سے روکے۔ کہ اللہ کے رسول اگر اتنی بھی صلاحیت نہ ہو، اتنی تعلیم نہ ہو، علم نہ ہو، بھلی باتوں کے حکم دینے کا اور بری باتوں سے روکنے کا علم نہ ہو، تو کیا کرے؟ یہی سننے کے قابل اور یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے صدقہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو آپ نے کہا اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے سے اس شخص سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، دوسروں کو محفوظ رکھے، کسی کی غیبت و چغلی نہ کرے، کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ دے۔ اگر یہ کر سکتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو، تکلیف سے اپنے آپ کو دور رکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ نہیں کیا، کچھ نہ کرنا بھی صدقہ ہے ایک مسلمان کے لیے۔ کچھ نہیں، کیا نہیں کرنے کا؟ غلط نہ کرنے کا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ ٹھان لیجئے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، آپ صدقہ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ ٹھان لیا میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ سوچ لینا، یہ ورک بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، بتایا۔ مگر بہت افسوس ہے، کسی سے پوچھ لیجئے کچھ کرتے ہیں آپ، صدقہ کرتے ہیں؟ ہم غریب آدمی ہیں۔ کچھ آپ دعوتی کام کرتے ہیں نا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ آپ کسی کی اور مدد کرتے ہیں؟ بولا کہاں، ہم تو کہیں جا بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو پھر اور کیا کرتے ہیں؟ چوراہے پہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ یہ ضرور کرتے ہیں، چوراہے پہ بیٹھ کر کس کے گھر میں کیا ہے، کس کی بہو کیسی ہے، کس کے یہاں کیا پکتا ہے، کیا جھگڑا لگانا ہے، کس کا ادھر کی بات ادھر کرنی، یہ ضرور کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آج سماج میں بہت سارے مسلمان اور خصوصاً عمر دراز لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مگر غیبت اور چغلی ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی سے منع ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر تم اس سے بچ جاؤ تو یہ بھی صدقہ ہی ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ زبان سے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا بھی صدقہ ہے، نہیں کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔
सवाब के दो तरह के काम है, एक करने का सवाब है, एक नहीं करने का सवाब है। इस्लाम ने दोनों तरह रखा है। कोई अगर शराब ये सोच कर नहीं पीता है कि अल्लाह ने मना किया, ये भी सवाब का काम है, नहीं पीना भी सवाब का काम है। तो करने का ही नहीं, मालूम ही हुआ सवाब के जराए दो तरह से है, करने के और ना करने के भी हैं। इसलिए कभी भी हमारे हाथ से, हमारी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ये ठान लीजिए, ये भी सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारुफ और परिचय भी दिया है, डेफिनेशन भी बताया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। ये मुसलमान का डेफिनेशन है, परिचय है, तारुफ है। मगर ऐसा नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं मगर ग़ीबत व चुगली ज़रूर कर सकते हैं। ये आदत बन गई, ये पूरा समाज का, मुआशरे का, पता नहीं इसको क्यों बगैर किसी की ग़ीबत किए, मर्द हो कि औरत, पेट का पानी हजम नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक बगैर किसी की चुगली किए पेट का पानी हजम नहीं होता है। ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इससे दूर हो जाइए, ये भी सदका है, ये भी अजर का काम है, ये भी सवाब का काम है। अल्लाह ताला हम सबों को हर तरह की बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए और हर अच्छे